الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق برادران اسلام، اللہ کے کرم سے ہم ماہ رمضان کی تربیت سے گزر چکے ہیں۔ گزشتہ جمعات میں یاد دلایا گیا کہ وہ تربیت اس لیے تھی تاکہ ہم اس کا نور اپنے اندر باقی رکھیں، اس روحانی طاقت کو ہم برقرار رکھیں اور نیکی پر استقامت جماؤ کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ انسان اس دنیا میں چند روز کا مہمان ہے اور یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، امتحان گاہ ہے۔ کچھ مہلت ہے یہاں، اس کو گزار کر پھر واپس ہو جانا ہے۔ پھر اس زندگی کا آخرت پر مدار ہے۔ یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے، اس کی کامیابی کا تعلق آخرت کے کامیاب ہونے سے ہے۔ آخرت کامیاب ہوگی تو یہ زندگی کامیاب ہوگی۔ دیکھنے میں یہ مختصر زندگی ہے، 50-60 سال بالغ ہونے کے بعد، لیکن فائدے کے اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہمیشہ کی زندگی ٹھیک ہوتی ہے، کامیاب ہوتی ہے اسی مختصر زندگی سے۔ اب اللہ کے جو نیک بندے ہیں، سمجھدار بندے ہیں، ایمان والے، سچے ایمان والے بندے ہیں، اس چھوٹے سے وقفے میں نیکیاں کماتے ہیں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت و حیات کا کارخانہ، سلسلہ اسی لیے چل رہا ہے کہ نیکیاں کمانے کا موقع چند دن کے لیے دیا جا رہا ہے۔ جو عقل مند ہیں پورا زور ان کا نیکیاں کمانے پر ہوتا ہے، اور عام لوگ غفلت کا، سستی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اعمال سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے متقی نیک بندے اولیاء جو ہیں، ان کی زندگی میں بھی یہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، یہی دن رات ہوتے ہیں جو عام آدمی کی زندگی میں۔ نیند ان کو بھی لینا ہوتا ہے، بچوں کی پرورش ان کو بھی کرنا ہوتا ہے، کھانا پینا، ضروریات سے فارغ ہونا ان کو بھی ہوتا ہے جیسے عام آدمی کی زندگی میں ہوتا ہے۔ بیماری، غم، پریشانی نیک لوگوں کی زندگی میں بھی آتی جاتی رہتی ہیں، اسی میں لیکن وہ آخرت کی تیاری کر لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں مصروف ہوں، میں بیمار ہوں، میں بزی ہوں، بہت ایمرجنسی کے میرے حالات چل رہے ہیں، آفس میں، گھر کے اندر بہت خاص قسم کی پریشانی کے حالات چل رہے ہیں، اس لیے ذرا میں نیکی کی تیاری کم کر دوں، آخرت کی تیاری چھوڑ دوں، ذرا فرصت مل جائے تو آخرت کی تیاری کروں۔ نہیں، انہی مصروفیتوں میں، انہی خوشیوں اور غموں کے بیچ میں وہ جس لائن سے
اللہ کی اطاعت کر کے نیکیاں کمانا ہے، عبادتیں کرنا ہے، وہ کر لیتے ہیں۔ زندگی کا ہر کام وہ حضور کے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے ان کے سارے ہی کام، سونا اٹھنا جاگنا کھانا، ہر چیز ثواب بن جاتی، نیکی بن جاتی ہے۔ تو یہ بات اگر آدمی سمجھ لے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو کوشش یہ کرنا ہے کہ ہر کام جو ہے حضور کی سنت کے مطابق ہو یا شریعت کے دائرے کے اندر ہو تو وہ ثواب بن جائے گا، اور کوئی ہمارا اس سے گناہ نہ ہو، نہ آنکھ سے گناہ ہو، نہ کان سے گناہ ہو، نہ زبان سے گناہ ہو، نہ ہاتھ سے گناہ ہو، نہ دماغ سے گناہ ہو، نہ شرمگاہ سے گناہ ہو، اس کی فکر کرنا ہے تو نیکیاں محفوظ رہیں گی۔ اصل گناہوں سے بچنا ہے۔ نیکیاں تو خوب کر لی لیکن گناہ بھی کر دیا ساتھ میں، تو وہ ایسے ہی ہو جائے گا کہ نل کے نیچے بالٹی رکھی ہوئی ہے، نل تو خوب زور سے چل رہا ہے لیکن بالٹی میں سوراخ پڑا ہوا ہے، تو وہ نیکی ایک طرف سے آئے گی پھر ضائع ہو جائے گی۔ گناہوں سے بچنے کی فکر، اور رمضان کی مشق یہی تھی، گناہ سے، لعلکم تتقون، گناہ سے بچنے کی مشق تھی۔ حضور نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچو تو تم لوگوں میں سب سے بڑے عابد ہو جاؤ گے۔ اصل عبادت نیکیاں زیادہ کرنا اصل نہیں ہے، گناہ سے بچنا اصل ہے۔ گناہوں سے بچ لو، ناجائز چیزوں سے بچو، تم پھر لوگوں میں بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو آدمی جانتے بوجھتے اور ارادے سے گناہ نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ جب یہ اللہ کی بات نہیں ٹالتا تو اللہ اس کی بات نہیں ٹالتے۔ لہٰذا ہمارا کام ہے کہ ہم فرمانبرداری کریں، گناہوں سے ڈرتے رہیں۔ گناہ ہو جائے تو بہت بوجھ محسوس ہو اور ہماری طبیعت دین کے مطابق ڈھل جائے، شریعت کے احکام مطابق ڈھل جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو وہ خوش نصیب انسان ہے۔ یہ پوری زندگی کی کامیابی کا خلاصہ۔ استقامت دین پر، کبھی بہت اچھے کام کر لیے پھر اس کے بعد گناہ کرنے لگے، کبھی بہت نیکیاں کر لی اس کے بعد غفلت میں پڑے رہے، یہ کوئی کامیابی کا راستہ نہیں۔ آدمی بات کو اچھی طرح سمجھ کر جم جائے نیکیوں پر، شریعت پر، احکام کی پابندی پر۔ تو اللہ فرما رہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارے رب اللہ ہیں، ہمارے آقا وہی ہیں، مولا وہی ہیں، حاکم وہی ہیں، پالنہار وہی ہیں، اللہ کو ہم نے مان لیا۔ ثم استقاموا، پھر اس پر جم جائے، اللہ کو مان رہے ہیں پھر جم نہیں رہے نیکی پہ، احکام پہ جم نہیں رہے، ایسا نہیں ہو، جم جائیں اللہ کو ماننے پر۔ یہ استقامت اللہ کو بہت پسند ہے، بندہ جمع ہوا رہے، ڈلمل نہ۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر آپ جم جائیے، مستقل اس پر جمے رہیے، اور جو بھی آپ کے ساتھ پلٹ کے آئے ہیں میری طرف توبہ کر کے وہ بھی جمیں۔ تو اپنے محبوب کو اللہ نے سکھایا ہے کہ جمنا سیکھو، ڈلمل مت رہو، ابھی نیکیاں کی پھر ابھی گناہ کیے، کبھی پابندی کی پھر چھوڑ دیا، ایسے مت بنو، جمو۔ ایک مشہور جملہ ہے حکمت کا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت کہتے ہیں کوئی آدمی جو ہے ایسی روحانیت کے درجے کو پہنچ گیا، ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، انہونی کو ہونی کر کے دکھا رہا ہے، تو لوگ اس کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، بہت بڑا اللہ والا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ والوں نے کہا کہ نہیں، دین کے احکام پر پابندی سے چلنا یہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ کرامت دکھانا آسان ہے، دین پر جمنا زیادہ مشکل ہے، زیادہ بڑا درجہ ہے دین پر آدمی پابندی سے چلے، اگرچہ کوئی غیر معمولی بات اس سے نہیں ہو رہی، کرامتیں نہیں ہو رہی، کوئی عجوبے نہیں دکھا رہا ہے وہ، لیکن دین کی پابندی ہے، تو یہ درجہ کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت تھی، کوئی بھی عمل اختیار کرتے تو پھر اس پہ تسلسل رہتا ہے، کنٹینیوشن رہتا ہے۔ کان عملہ دیمۃ،
آپ کا عمل جھڑی کی طرح ہوتا ہے، بارش کی جھڑی. ایک تو ہے زوردار گھنٹہ بھر بارش ہوئی اور رک گئی، اور ایک ہے کہ ہفتہ بھر تک چلتی رہتی ہے، 3 دن تک چلتی رہتی ہے. تو حضور کا جو عمل ہوتا ہے اس طرح جھڑی کی طرح ہوتا تھا، تسلسل اس کے اندر ہوتا تھا. اور آپ نے فرمایا خیر العمل ما دام علیہ وان قل، کہ بہترین عمل وہ ہے جس کو مستقل کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے، کرتے جا رہے زندگی بھر. وہ بہتر عمل ہے اگرچہ تھوڑا ہو. بہت عمل کر رہے پھر چھوڑ دے رہے، وہ پسندیدہ نہیں. تھوڑا ہے لیکن پابندی ہے، وہ پسند ہے. اس وجہ سے ہم لوگوں کو ارادہ کر کے، ہمت کر کے، بار بار اپنی تربیت کر کے استقامت کی دولت حاصل کرنا چاہیے. رمضان کا یہی سبق ہے. تو شریعت پر اور حضور کے طریقے پر عمل ہو، حالات چاہے جیسے. اب اس میں رکاوٹیں ہوں گی. سب سے پہلے تو ہمارا نفس پیچھے پڑے گا. شریعت کی پابندی میں ہمارے اندر جو نفس بیٹھا ہوا ہے وہی پہلے رکاوٹ بنے گا. کبھی شیطان بیچ میں آ جائے یا کوئی انسان پیچھے لگ گیا. بیوی جو ہے شریعت سے ہٹانے والی ہے، اگر کسی کی بیوی ایسی ہے، کسی کا پارٹنر ہی ایسا ہے، کسی کی زندگی میں کوئی آدمی ایسا پیچھے پڑ گیا ہے کہ اس کو عمل کرنے نہیں دے رہا، کوئی اچھائی ہے اس پہ جم نہیں دے رہا، چاہے وہ آفیسر کیوں نہ ہو، کچھ کوئی نہ، کوئی پیچھے لگ جائے کوئی انسان، ہم کسی وجہ سے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں. کسی بھی ریزن کو ہم رکاوٹ نہ بننے دیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی میں. ہر حال میں اللہ کے حکم کی پابندی کرنا ہے. بس یہ سمجھ کسی کو آ گئی تو اس نے زندگی کی حقیقت سمجھ لی. وہ زندگی کیا ہے اس کو سمجھ میں آ گیا. اور جتنی قربانی ہوتی ہے اتنا ثواب ہوتا ہے. جس گناہ کو چھوڑنے میں جتنی محنت لگ رہی ہے، جس نیکی کی پابندی کرنے میں جتنا بوجھ برداشت کرنا ہے، جتنا زیادہ بوجھ برداشت کرنا پڑے گا اتنا ہی اجر ملے گا. اور جب آدمی جمنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پھر مدد دیتے ہیں. من یتصبر یصبرہ اللہ. جو جمنا چاہتا ہے اللہ اسے پھر جماتے ہیں. جو پھسلنا چاہتا ہے پھر اللہ کی مدد نہیں آتی. جو مانگنے سے بچنا چاہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، وہ مانگنے سے بچتا ہے. جو مانگنے کا دروازہ شروع کر دیتا ہے تو مانگتا ہی چلا جاتا ہے، وہی راستہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں. اگر کوئی جمنے کی کوشش کرے اللہ مدد کرتے ہیں، جمنا آسان کرتے ہیں. پختہ ارادہ ہے، نفس سے لڑ رہا ہے، اور جو بیچ میں بلائیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کے باوجود ڈٹ رہا ہے سچائی پر، نیکی پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لیتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام مشہور نبی ہیں. اللہ نے خاص طور پہ ان کا تعریف کے ساتھ قرآن میں تذکرہ کیا. تو بڑی خوشحالی ان کو نصیب تھی پہلے، مالی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے خوشحال تھے. لیکن پھر اللہ کی آزمائش میں بھی وہ اللہ سے محبت کرتے رہے. جب وہ اچھے حالات میں تھے، ایک دن تہجد کے موقع پر خوب اللہ کی محبت میں روئے. فرشتے حیران ہو گئے کہ انسان اتنا بھی اللہ سے محبت کرتا ہے. تو شیطان نے کہا یہ تو اس لیے رو رہے ہیں کہ خوب نعمتیں ان کو ملی ہوئی ہیں، کوئی پریشانی ہے نہیں، اس لیے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا شیطان کو کہ میرے جو بندے ہیں وہ مصیبت میں بھی محبت کرتے ہیں. چنانچہ ایک دن چھت گری جس سے ایک ہی دن میں پورے گھر والے مر گئے. پھر ان کا جو کاروبار تھا لمبا چوڑا، مویشی تھے، کیا کیا تھا، ایسی آگ لگی کہ پورا سرمایہ جل گیا. پھر ایک دن تو پہلے گھر والے مر گئے، تو پہلے تو دولت گئی، پورا جو سرمایہ تھا سب چلا گیا. تو شیطان نے کہا ابھی تو دولت گئی ہے، گھر تو صحیح سلامت ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پورے گھر کو بھی ایک ہی حادثے میں برباد کر دیا. تو اب شیطان نے کہا کہ سب چلا گیا مگر ان کا جسم صحیح ہے نا، صحت ہے، اس لیے شکر کر رہے ہیں. تو پھر ایسی بیماری، جسمانی جلدی بیماری آ گئی کہ پورا بدن ہی ان کا سڑ گیا، کیڑے اس کے اندر پڑ گئے. اتنا زیادہ 17 سال اس حالت میں رہے کہ بدن پہ کیڑے جو ہے پھر رہے.
مگر ہمیشہ صبر کی کیفیت میں رہے، ذکر کرتے رہے، اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ محبت کی کیفیت میں رہے۔ جب امتحان پورا ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر حالات بدل دیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے پھر رشتہ دار بھی دے دیے، پھر خاندان بھی بڑا وجود میں آ گیا، ہر چیز اپنی رحمت کے اظہار کے طور پر اور اپنے بندوں کے عقل مند بندوں کے لیے نشانی کے طور پہ ہم نے سب ان کو دے دیا، سب کے لیے یہ یاد دہانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا دین ایسا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اچھے حالات میں خوشیوں میں ہی پابندی نہیں ہے دین کی، رکاوٹوں میں پابندی کا نام دین ہے۔ شیطان، نفس اور حالات کی سختی کے باوجود پھر اللہ کے حکم پہ چلنے کا نام دین ہے۔ وہی ہم کو تعلیم دی گئی ہے، وہی ہماری تربیت ہے، اور اللہ نے ہم کو خود پھسپھسا نہیں بنایا ہے، ہم کو یوں ہی خلیفہ نہیں کہا ہے۔ پیدا کرتے وقت اعلان کیا کہ میں اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں، دنیا میں میری نیابت کرے گا۔ تو آدمی میں طاقت ہے جمنے کی، جمنا چاہے تو جمنے کی زبردست طاقت ہے۔ آدمی خود ہی اپنے آپ کو ڈھیلا بنا لے تو بات الگ ہے، ورنہ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، ول پاور دیا۔ اللہ کی ایک صفت ہے ارادہ کرنا، اس کو پورا کر کے رہنا۔ اللہ نے اس کی جھلک ہمارے اندر بھی رکھی ہے، ول پاور اللہ نے رکھا ہے۔ ول پاور آدمی اپنا مضبوط رکھے تو ہر حال میں وہ جم سکتا ہے۔ اپنے ارادے کو مضبوط بنانا چاہیے، پھر آدمی ول پاور سے ناممکن کو ممکن بنا لیتا ہے۔ دنیا جس کو عام لوگ ناممکن سمجھتے ہیں، وہ اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے جو ارادہ اپنا پختہ بنا لے۔ اور یہ سب میں ہے، ہر انسان میں ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، کافروں میں بھی ول پاور۔ لیکن ایمان کی وجہ سے مسلمان میں کچھ بہت زیادہ ہی ہو جاتا ہے ول پاور، کیونکہ وہ اللہ پہ نظر رکھتا ہے۔ چنانچہ اٹلی کا ایک جو ہے ترجمان ہے، دنیا میں سب سے زیادہ کتابوں کا، فنی کتابوں کا ترجمہ کرنے کا اعزاز اس کو حاصل ہے۔ اب یہ شخص ایسا تھا کہ اس نے ایک کتاب کا 2 کتابوں کا ترجمہ کیا، یعنی عربی میں جو طب پہ بہت اچھی کتابیں تھیں اس کا اس نے ترجمہ کیا تو دھوم مچ گئی۔ یورپ کے اندر جب نیا جو ہے عربوں کا علم ادھر شفٹ ہو رہا تھا، 2 کتابوں کا ترجمہ کرنے کے بعد جب اس کی اچھی خاصی شہرت ہو گئی تھی، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کو کینسر ہو گیا ہے اور صرف 2 سال زیادہ سے زیادہ آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو اس نے ہمت نہیں ہاری، کینسر اچھا خاصا شدید تھا۔ اس نے سوچا اس کا مطلب میرے پاس کام کرنے کے لیے زیادہ ٹائم ہے نہیں، اب میں پرانی رفتار سے کروں گا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ اس نے ایسی پلاننگ کی کہ پورے عربی کتب خانے میں اچھی جو کتابیں تھیں ڈاکٹری کی، پوری اس نے نکلوائی مختلف لائبریریوں سے، اور سوچا کہ میں ان سب کا ترجمہ میں اکیلا تو نہیں کر سکتا، اب 2 سال ہی ہے میری، حالانکہ کینسر میں کتنی تکلیف رہتی ہے آپ کو معلوم۔ اس نے یہ کیا کہ جو سادی عبارتیں ہیں جن کا ترجمہ آسان جسے ہو سکتا ہے، اس کے لیے اس نے کئی جو ہے عربی جاننے والوں کو رکھ لیا، اور پھر جو مشکل جو حصے ہیں اس کو اس نے انڈر لائن کر لیا، اور مشکل چیزوں کے ترجمے اس نے کیے، باقی دوسروں سے کروائے۔ اس طرح 80 کتابوں کا جو بالکل مشکل کتابیں تھیں، فنی کتابیں تھیں، 80 کتابوں کا ترجمہ کیا اس نے، پورا فن منتقل کر دیا اس 2 سال کے اندر۔ یہ کیا ہے؟ ارادے کی طاقت ہے، اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے، ہم سب میں ہے وہ ارادہ، استعمال کریں تو ہے، اس کو بڑھاتے چلے جائیں تو وہ بڑھتا ہے، اپنے ارادے کی طاقت کو گھٹاتے چلے جائیں تو بالکل گھٹ جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے معمولی نہیں بنایا ہے، بہت زبردست۔ اور کتنے واقعات ہیں۔ ایک عبدالسلام نام کا پڑوسی ملک کا ایک سائنٹسٹ گزرا ہے، قادیانی ہے، عبدالسلام نام سے کہیں مسلمان نہ سمجھے، قادیانی ہے، لیکن محنت اس نے کی، نوبل پرائز حاصل کیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو نوبل پرائز کیسا ملا، بہت ذہین ہوں گے آپ۔ اس نے کہا میں ذہین نہیں ہوں، میں بالکل نارمل ذہن کا ہوں، مگر میں محنتی ہوں،
تو کہا کہ بھائی فزکس کے تو جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ تو محنتی ہوتے ہی ہیں، وہ پڑھنا پڑتا ہے، اس میں آپ کی کیا خصوصیت ہے، سبھی بہت محنت کرتے ہیں۔ تو کہا نہیں میں بہت محنتی ہوں گا۔ تو وہ کیسے؟ تو کہا کہ میں نے ایک کتاب پڑھی فزکس کی تو بہت مشکل لگی، سمجھ میں نہیں آئی، تو پھر میں نے اس کو پھر سے دوبارہ اس کتاب کو پڑھا، پھر سمجھ میں نہیں آئی پوری، تو میں پڑھتا رہا، بار بار اس کو پڑھتا رہا، یہاں تک کہ 65 بار میں نے اس کو پڑھا، پوری زبانی یاد ہو گئی مجھے، مگر چھوڑا نہیں میں اس کو۔ تو یہ ول پاور ہے جب آدمی ٹھان لیتا ہے۔ مولانا ابو الحسن ندوی ہے، ان کا اتنی عربی اتنی ٹاپ کی ہے کہ عرب ادبا ان کی نقل کرتے تھے، تو انہوں نے ایک کتاب کلیلہ دمنا ہے عربی کی، اس کو 50 مرتبہ انہوں نے ہضم کیا، تو چیز ان کو حاصل ہوئی۔ مشکل چیز دیکھ کے چھوڑ دینا یہ کمال نہیں، ول پاور سے ہر مشکل کو آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ اب خاص طور پہ مومن کے لیے، چونکہ مومن یہ سمجھتا ہے میرے پیچھے تو اللہ کی ذات ہے، میں تو اللہ کی طاقت سے کام کروں گا، میرے پیچھے اللہ ہے، تو مومن کا ول پاور تو بہت مضبوط ہو جاتا ہے اس کے ایمان کے نتیجے میں۔ اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ ایمان جب آتا ہے تو آدمی چٹان بن جاتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، تو میرا پیچھے ہٹنے کا مطلب کیا ہے؟ چاہے کتنے طوفان آ جائیں، میرے ساتھ اللہ۔ چنانچہ قرآن میں کئی جگہ جو فرعون کے جادوگر تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ سے مقابلہ کیا تھا جادو کا، ان کا تذکرہ کئی جگہ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، فرعون کے ساتھی تھے، فرعون کی طرف سے رسیاں پھینک رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے، اس وقت تک دیکھتے تو ان کی پرسنالٹی کافی کمزور نظر آتی ہے۔ وہ فرعون کے سامنے تعریفیں کرتے ہوئے، سوالات کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ ہم غالب ہو گئے تو ہم کو کچھ ملے گا کیا؟ بھائی ایسا ہی کام لے رہا تو کیوں نہیں ملے گا؟ تو بڑے پھسپھسے نظر آتے ہیں وہ جادو کے منظر سے، ایمان سے پہلے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا، اور جادوؤں کو سمجھ میں آ گیا، جادوگروں کو، کہ یہ فن نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ تو واقعتاً اژدہا بن گیا ہے، یہ کوئی آنکھ مچولی نہیں ہے، نظر بند کا کھیل ہے، تو وہ ایمان لائے۔ اب ایمان لاتے ہی ان کا پوزیشن ہی بدل گئی ہے، کیفیت ہی بدل گئی۔ فرعون نے کہا کہ تم بغیر میری اجازت کے ایمان لاتے ہو، آمنتم قبل ان آذن لکم، تم معلوم نہیں میں تم کو ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا تمہارا، اور وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تم کو کھجور کے پیڑوں پر کیلوں سے ٹھونک دوں گا میں تم کو۔ اس نے یہ وہ ڈرانا شروع کیا۔ تو ابھی اتنی تھوڑی دیر پہلے ایمان سے پہلے جو پھسپھسے نظر آ رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں لا غیرہ، کوئی حرج نہیں، بولے اچھا کر لیتا، انما تقضی حاضی الحیات الدنیا، تو کیا کرتا کر لے ہمارے ساتھ، تو اس دنیا کی حد تک تو ہمارے ساتھ کچھ کرے گا نا، ہم تو اس دنیا کے واسطے ایمان لائے، ہم تو ایمان لا چکے، تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہم اپنے رب کو چھوڑنے والے نہیں۔ تو اللہ پر ایمان آتے ہی ان کا ول پاور، ان کی استقامت زبردست ہو گئی، کچھ کرتا کر لے، ہم تو ایمان والے ہیں۔ ایسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی مثال پیش کی، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال یاد رکھو ایمان والو، عورت ذات ہے، ملکہ ہے، ساری زندگی ناز و نعمت میں رہنے والی، جس کے اشارے پہ ہر نعمت حاصل ہوتی تھی، نرم و نازک بدن، عیش کی عادت، لیکن اس عورت نے جب اللہ کو مان لیا، ایمان لے آئی، تو پھر کیسی طاقتور ہوئی۔ فرعون نے ایسی ایسی تکلیفیں دی جن کا بیان نہیں کیا جا سکتا مجلس میں، اتنی تکلیفیں پہنچائی، زندہ پورے بدن کے اوپر سے کھال اتروا دی، پھر بھی وہ زندہ رہی، اور کھال پوری اوپر کا چمڑا نکال کے اس پہ مرچیں ڈلوا دیا اس نے، لیکن وہ ایمان سے نہیں ہٹی۔ تو اس نے کہا کہ یہ محلات میں کیسے کیسے محلات اس کی طرف اس کے لیے بنایا ہوں، ذرا دکھاؤ اس کو۔ آخری وقت میں کہا محلات دکھاؤ، اگر میری مانتی تو یہ عیش کی زندگی ہے، میری نہیں مانی گی اب تیری جان جائے گی۔
تو انہوں نے جان دیتے دیتے کہا رب ابنی عندک بیتن فی الجنہ، یا اللہ یہ محلات مجھے نہیں چاہیے، جنت میں میرے لیے محل بنائے، ونجنی من فرعون وعملہ، فرعون سے اور اس کے جو کرتوت ہیں، سرکشی کے جو کرتوت ہیں، مجھے اس سے نجات دا، ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالموں سے مجھے بچائے۔ تو جان دے دی انہوں نے، لیکن حالانکہ سامنے پوری ترقی تھی، اس نے یاد دلایا کہ دیکھو تم میری محبوبہ ہو، میری ملکہ ہو، میں کیا کیا تم کو آرام دیتا رہا ہوں، دے سکتا ہوں، تم کو معلوم ہے، کیوں تم موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتے، کیوں جان دے رہی ہو؟ تو انہوں نے مسکرا کے جان دے دی، لیکن کلمہ نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا۔ تو اللہ قرآن میں مثال دیتے ہیں، ایمان والو، عورت بھی ایسی ہو جاتی ہے، ایک ملکہ بھی، ناز کی پالی ہوئی بھی ایسی سخت جان ہو جاتی ہے جب میرے اوپر ایمان لاتی ہے، جب میرا یقین آتا ہے تو اس طرح مضبوطی دکھاتی ہے۔ تم لوگوں کو بھی مضبوطی دکھانا چاہیے۔ تو استقامت اسی کو کہتے ہیں، رکاوٹوں کے باوجود جمنا۔ اور اللہ ایک بات فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس طرح جمتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں، ہم ان کے دل سے خوف، ہیبت، پریشانی نکال دیتے ہیں، ان کے دل پہ ہم سکون نازل کرتے ہیں۔ جو جم جاتے ہیں حق پر، دیکھنے والی دنیا دیکھتی ہے کہ ان کو اتنا ستایا جا رہا ہے، مگر ان کے دل کو دیکھیے تو اس میں ٹھنڈک رہتی ہے، سکون رہتا ہے، تکلیف دل میں نہیں رہتی، اوپر کی تکلیف سہ لیتے ہیں آسانی سے۔ کیوں؟ دل میں اللہ سکون نازل کرتے رہتے ہیں، وہ اطمینان، وہ طاقت۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، جو جمتے ہیں ایمان پر ان کے دلوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے ان کے دل کو سکون سے بھرتے ہیں۔ لا تخافوا، ڈرنا نہیں، لا تحزنوا، غم نہیں کرنا، بچے کو تمہارے سامنے مار دیے، تمہارا گھر جلا دیے، غم نہیں کرنا، جو ہو گیا اس پہ غم نہیں کرنا، اب آگے جو 1 گھنٹے کے بعد ہوگا اس کا خوف نہیں کرنا۔ پچھلی پریشانی سے غم ہوتا، آگے کی پریشانی سے خوف ہوتا۔ تو فرشتے دل کی کیفیتیں بناتے ہیں، ارے سب لٹ گیا، لٹ جانے دو، اور آئندہ کے بارے میں یہ سب خدشے، کسی کا خیال مت۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، ارے جنت کی خوشخبری لو، یہ تو زندگی ہر ایک کی گزر ہی جاتی ہے، ہمیشہ کی بادشاہت تمہارے انتظار میں، جو چاہو گے وہاں ملے گا، تم تو جنت کے طلبگار ہو۔ صحابہ کرام جب بھی مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے، حضور کیا یاد دلایا؟ ان موعدکم الجنہ، جنت کا وعدہ ہے، سب ہنستے کھیلتے ہوئے برداشت کر لو، اس لیے کہ تم کو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے تمہارے ساتھ۔ سریق سقطی جو ہے ایک مشہور ہماری اسلامی ہسٹری میں ایک اللہ والے گزرے ہیں، تو نصیحت کی کتابیں میں مختلف جو ہے مشاہدات وغیرہ، کشف وغیرہ ہوتا ہے، مشاہدات وغیرہ لکھے ہوئے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، جنگل میں پھلدار درخت تھا، تو ان کو ایک آواز درخت میں سے آواز سنائی دی، یا سری کن مثلی، سری تم میرے جیسے ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر حیران ہوئے کہاں سے آواز آ رہی ہے، پھر دیکھا کہ درخت سے پوچھا کہ کیا مطلب تمہارے جیسے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو درخت کی طرف سے آواز ایسی آئی کہ یرموننی بالاحجار وارموہم بالاسمار، میری کیا صفت ہے، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں جواب میں پھل پھینکتا ہوں، ادھر سے پتھر آ رہا ہے، میری طرف سے پھل ان کو مل رہا ہے، برائی کا بدلہ میں اچھائی سے دیتا ہوں، ایسے تم بن جاؤ۔ تو نے کہا یہ تو بہت اچھی چیز ہے، ماشاءاللہ اچھی نصیحت۔ مگر ان کو ایک دم یاد آیا، جب تم اتنے ہی اچھے ہو کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہو، تو تمہارا انجام ایسا کیوں ہوتا ہے کہ زندگی بھر پھل دیتے ہو، بعد میں تم کو کاٹ کے جلا دیا جاتا ہے جب پھل ختم ہو جاتے ہیں، تم کو چولہے میں ڈال کے جلا دیا جاتا ہے، یہ کیا تمہارا انجام ہے؟ زندگی تو بہت اچھی نظر آ رہی ہے، انجام ایسا کیوں ہو رہا؟ تو اس درخت سے آواز آئی کہ یہ انجام میرا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو استقامت پسند ہے اور ادھر ادھر ہو جانا بہت ناپسند ہے۔ تو میری ایک خرابی ہے کہ ہوا تیز آتی ہے تو میں جدھر ہوا آتی ہو اس کے مخالف میں جھک جاتا ہوں، میں ٹکتا نہیں ہوں، ادھر ادھر ہوتا رہتا ہوں۔ ایک تمثیل ہے سمجھانے کے لیے، ہواؤں کے رخ پہ میں جھولتا رہتا ہوں، موسم کی ہواؤں کو دیکھتا رہتا ہوں، میں جھولتا رہتا ہوں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چٹان جیسی مضبوطی پسند ہے، اس لیے اللہ مجھے اس طرح سے جلا کے ختم کر دیتے ہیں۔
تو مومن سے یہ مطلوب یہ ہے کہ وہ پختہ ارادہ کرے، دنیاوی کاموں میں بھی پختگی، جماؤ ہو، دین میں تو جماؤ ہونا ہی ہے، نیکیوں کے اندر پختہ ہو، چھوڑے نہیں گناہ، نیکی نہ چھوڑے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں بہت اچھی نماز پڑھی اور ابھی دروازے سے باہر بھی نہیں نکلے، باہر کسی عورت پہ نظر پڑ گئی اور نیت غلط ہو گئی، نظر غلط پڑ گئی، ابھی شریف فرشتے کے تھے، ابھی جو ہے لڑک گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہر دور میں ہیں، اب بھی ہیں، لاکھوں ہیں، وہ اسی ماحول میں دین پر جمے ہوئے۔ جو گندگیاں ہمارے سامنے ہیں، مجبوریاں ہمارے سامنے ہیں، وہ سب ان کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دین پر جمے ہوئے ہیں۔ صحابہ کی قوت ارادی، ہم کو کہا گیا کہ وہ جیسا ایمان لائے ویسا ایمان لاؤ، آمنو کما آمن الناس، صحابہ جیسا ایمان لائے۔ صحابہ کی زندگی کیسی ہے؟ حضرت بلال کی زندگی کیسی ہے؟ ایک اللہ کا کلمہ پڑھنے پر ان کو رسی سے باندھ کر پورے مکے میں کھینچا جاتا تھا، آوارہ بچے، بڑی بڑی چٹانیں دھوپ کے وقت میں ان کے سینے پہ، ننگے بدن پہ رکھ دی جاتی تھی، لیکن انہوں نے توحید کو نہیں چھوڑا، حق کو نہیں چھوڑا، اللہ اللہ کرتے رہے۔ حضرت خباب کو ان کی جو مالکہ تھی وہ مسلسل ستاتی رہتی تھی، مارتی رہتی تھی، وہ لوہار گھرانے کی تھی، تو وہ جو گرم لوہا ہے اسی سے داغ دیتی تھی۔ ایک دن تو اس کو غصہ آیا تو اس نے پورا جو چولہے میں جو انگار ہوتا ہے اس پہ بچھا کے ان کو اس پہ گرا دیا اور اوپر سے مضبوط دبا دیا ان کو۔ اب مسل بھی نہیں سکتے، نکل بھی نہیں سکتے، جو خون اس سے جو چربی نکلی اس سے وہ آگ بجھی۔ ہمیشہ ان کی زندگی میں داغ تھے پیٹھ پہ، لیکن وہ ایمان سے نہیں ہٹے۔ یہ سب واقعات کس کے لیے ہم لوگ سنتے ہیں، سناتے ہیں؟ یہ سب چیزیں اختیار کرنے کے لیے۔ اس صحابہ کے اس میں ابو حذافہ سہمی تابعی گزرے۔ ایک مرتبہ رومی علاقے میں، رومی بادشاہ اس وقت کے سپر پاور تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ساتھی بھی تھے ان کے ساتھ۔ تو رومی بادشاہ چاہتا تھا کہ بھئی یہ لوگ عیسائیت قبول کر لیں، تو اس نے جو ہے بہت ان کے ساتھ، ابو حذافہ سہمی کے ساتھ بہت اس نے کوشش کی، تم اگر عیسائی ہو جاؤ، کلمہ چھوڑ دو تو ہم یہ دیں گے وہ دیں گے، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیٹی سے شادی کرنے کی بھی ان کو پیشکش کی، اس کے باوجود وہ نہیں مانے، کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اب میں تم کو دکھاتا ہوں، نہیں مانو گے تو کیا ہوگا، اب تم مانو گے۔ تو اس نے حکم دیا کہ بہت بڑے کڑھائی کے اندر تیل کو خوب کھولایا جائے اور اوپر سے جو ہے ایک ایک آدمی کو پھینکا جاتا تھا۔ اس نے پورا نمائش لگائی، نیچے پانی کھول رہا ہے اور بلندی سے، تو ان کے جو پہلے جو ساتھ تھے ان کے لوگ، ان کو پہلے اس نے گرایا۔ اس نے جیسے ہی کھولتے ہوئے پانی میں ان کے ساتھی کو ڈالا گیا تو پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، چتھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا تلتا ہوا بدن دیکھا، تو اس کے بعد ان کو رونا آ گیا، ایک دم ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو بادشاہ مسلسل نظر رکھے ہوئے تھا کہ کب یہ آدمی ڈھیلا پڑتا ہے، فوراً روک دیا، ان کو مت ڈالو، بلایا اس نے۔ دیکھو بھائی اب سمجھ، اس نے کہا کہ دیکھو اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تم کو اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب تم نرم پڑ گئے ہو، موت کو اپنی آنکھوں کو سامنے دیکھ کر تم کو بات سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے چلو ابھی بھی جو ہے عیسائیت قبول کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا۔ اس نے کہا پھر روئے کیوں؟ تو کہا کہ میں تو اس بات پہ رویا، مجھے یہ خیال آیا کہ ابھی یہ بادشاہ مجھے تیل میں ڈلوا دے گا اور 1 سیکنڈ کے بعد میری زندگی ختم ہو جائے گی، میں جو استقامت اب تک جو دکھا رہا ہوں اس کی کہانی ختم ہو جائے گی، ایک جان میں ہی قصہ ختم ہو جائے گا۔ میں یہ سوچ کے رو رہا تھا کاش مجھے اتنی جانیں ملتی کہ ہر جان میں قربان کرتا چلا جاتا، یہ تو ایک ہی جان میں قصہ ختم ہو جائے گا۔ میں اس پہ رو رہا تھا کہ اب تک میں اتنے دن سے جو جم رہا تھا تمہاری ترغیبوں کے مقابلے میں، اب وہ اینڈنگ کا وقت آ گیا ہے، کاش میرے پاس کئی جانیں ہوتی تو میں جان پہ جان قربان کرتا چلا جاتا، مگر ایمان سے نہیں ہٹتا۔ یہ ہے ہماری روایات، یہ جو سن کے ہم لوگ بڑے ہوتے ہیں کہ مومن دنیا کے اندر استقامت کے رہنے۔ حضور کو جب مکے والوں نے ہر طرح کی سہولت کا لالچ دیا
اور کہا کہ یہ مورتی پوجا کے بارے میں بولنا بند کر دو، آپ سب ہم دیں گے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ میرے ایک ہاتھ میں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تم میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دو، پھر بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، شرک کے خلاف جو ہے نا میرا موقف ہے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس راستے میں چاہے میں یا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، دین پھیل جائے گا، یا پھر میری جان جائے گی، لیکن کام نہیں رکے گا۔ تو بھائی ہم ایسے استقامت والے لوگوں کو ماننے والے ہیں۔ یہ جو استقامت پیدا ہوتی ہے ایسی باتوں سے نہیں پیدا ہوتی، یہ اللہ کا دھیان جب جم جاتا ہے اندر تو استقامت آتی ہے۔ اللہ کا دھیان ہی نہیں ہے ایک آدمی کے اندر، دنیا کی خواہشات بھری ہوئی ہیں، گناہ بھرے ہوئے ہیں، تو کہاں سے استقامت آئے گی؟ کثرت سے ذکر کرنے سے۔ نماز ایسی پڑھ رہا آدمی کہ پوری نماز میں اللہ کا دھیان بن رہا، وہ نماز پڑھنے کے لیے الگ سے پھر بیٹھ کے کرنا پڑتا ہے ذکر۔ تو اللہ کا دھیان جب کثرت سے کرتا ہے، جس کی وجہ سے دھیان اتر جاتا ہے اندر، تو جتنا زیادہ دھیان بنتا ہے اتنی ہی استقامت آ جاتی ہے، توجہ اللہ سے استقامت آتی ہے۔ اور اپنی جو سوچ ہے نا وہ پختہ بنانے کی ضرورت ہے، اپنے جو ایمانی نظریات ہے نا وہ ٹھوس بنانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ حضور نبی ہیں، اس کے دلائل پختگی سے معلوم کرنے پڑیں گے، جو ایمان کی باتیں ہیں اس کا کچھ علم حاصل کرنا پڑے گا۔ جب آپ دین کے بارے میں کچھ جانیں گے ہی نہیں، اس کی گہرائی ہی نہیں سمجھیں گے، تو جماؤ کہاں سے آئے گا؟ اپنی سوچ آخرت کے بارے میں، اپنی سوچ پختہ ہونا چاہیے کہ میں تو آخرت کا چاہنے والا ہوں، دنیا مجھے نہیں چاہیے، اس میں پختہ ہونا چاہیے آدمی کو۔ تو جتنا سوچ پختہ ہوتی ہے اور جتنا ذکر کی کثرت ہوتی ہے، اور تیسری چیز ہے بار بار آزمائش کے موقع پر جمنا۔ جب نفس چاہ رہا ہے کہ پھسل جاؤں اور آدمی ذرا ہمت کر کے جمے تو اور جمنے کی طاقت آتی چلی جاتی ہے۔ جتنا بار بار گناہ کے مقابلے میں جمے گا اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا گناہ کرے گا یا پھسلے گا اتنا پھسلنے کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ ہے اصول۔ تو بار بار یہ نفس کو مارتے رہنا، زمانے کا انکار کرتے رہنا، آنکھوں کی دیکھی ہوئے جو منظر ہے ان کا انکار کرنا، اس دنیا کے لیے ہم نہیں جی رہے، اس دنیا میں عزت، شہرت، سہولت ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو آخرت چاہیے۔ بار بار اس طرح کا اپنا یقین بناتے رہنا۔ کمال عشق ہے مرمر کے جینا، نہ کہ مر جانا، ابھی اس راز کو سمجھے نہیں ہیں ہائے پروانے۔ یہ اللہ والوں کا شعر ہے کہ پروانہ کیا ہے؟ شمع کے اوپر ایک ہی مرتبہ گر کے جل کے مر جا رہا، ایک بار میں ہی آگ میں کودا مر گیا، وہ سمجھ رہا کہ یہ محبت کا کمال ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہے محبت کا کمال کہ مرمر کے جینا، بار بار نفس پہ چھریاں چل رہی ہوں، روزانہ صبح شام ہمارا امتحان لیا جا رہا ہو، اور پھر بھی ہم جمے رہیں، یہ ہے کمال عشق۔ جیسے ابو حذافہ سہمی کو جو رونا آ رہا ہے، ارے اب تو ایک جان میں قصہ ختم ہو جائے گا، میری 1000 جانیں ہوتی اور بار بار مجھے آزمایا جاتا اور میں بار بار امتحان دیتا۔ بار بار امتحان دینے کے لیے تیار ہونا، یہی ہمارا راستہ ہے، یہی ہماری کمال ہے۔ کمال عشق ہے مرمر کے جینا، نہ کہ مر جانا، ابھی اس راز کو سمجھے نہیں ہیں ہائے پروانے۔ تو ایمان والے جو ہوتے ہیں بے وزن نہیں ہوتے، بے وزن چیز پانی کے اوپر بہتی ہے، سیلاب آتا ہے، کاغذ ہے تو پانی پہ بہے گا، جدھر پانی لے جائے گا ادھر بہے گا، جدھر تنکا جائے پانی جائے گا ادھر تنکا بہے گا۔ لکڑی ہی ہلکی ہوتی ہے، جدھر جو ہے پانی جائے گا لکڑی ادھر تیرتی ہوئی جائے گی، لیکن چٹان اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، کتنا بھی پانی آؤ وہ اپنی جگہ پہ ٹکی ہوئی رہے گی۔ پانی کو ادھر ادھر اپنا راستہ بنانا پڑتا ہے، لیکن چٹان اپنی جگہ نہیں بدلتی۔ تو ایمان والا چٹان ہوتا ہے، وزنی بننا چاہیے، اپنا ایمان اپنا یقین وزنی بنانا چاہیے، استقامت پیدا کرنا ہے۔ یاد کرتا ہے زمانہ انہیں انسانوں کو، روک دیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو۔ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، یہ نہیں ہمارا نعرہ۔ ہوا جدھر کی ہے ادھر نہیں، ہم تو ہوا کے، ہم تو حق پہ رہتے ہیں، سچائی کے لیے جیتے ہیں۔
تو ابھی جو ہے ہمارے ملک کے اندر حالات دن بدن ایسے بنتے جا رہے ہیں، روزانہ ہو رہا ہے، تو ابھی ایک دن کا قصہ نہیں ہے یہ، سمجھے؟ پہلے ایک بابری مسجد تھی، اب ایک ساتھ کتنی مسجدوں کا قصہ شروع ہو گیا، وہ بھی ہماری، یہ بھی ہماری، اور وہ ہمارا آندھرا پردیش والا تو بول رہا کہ ہر مسجد کو کھود کے مورتی نکالنا بول رہا ہو، ایسا پاگل پن سوار ہے مسجدوں کے خلاف، ایسا جنون ہے، اور ایسی بے خوفی آ گئی ہے۔ 20 کروڑ مسلمان یہاں ہیں، ایک نہیں دو نہیں، 20 کروڑ مسلمان ہیں، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے حضرت عائشہ کو اور حضور کو گندی گندی گالیاں دی جا رہی، ڈر ہی نہیں ہے کہ اتنے مسلمان ہیں یہاں، ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اور حکمران پارٹی کا آدمی ہے، ترجمان ہے، سرکاری ترجمان ہے حکمران پارٹی کا، اور اتنی بڑی آبادی کا عقیدے کے خلاف اتنا توہین کی گفتگو کر رہا ہے، کبھی ہندوستان میں اس کا تصور نہیں تھا۔ لیکن دوستو انہونیاں اب ہوتی رہیں گی، یہ ایک نہیں، ہر جمعہ میں آپ کو نئی چیزیں ملیں گی۔ جب مسلمانوں کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے، جب اسلام کے خلاف ایک کے بعد ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے، پورا ایک ماحول خلاف ہوتا جائے گا اور ہوتا جائے گا اور ہوتا جائے گا، ہم لوگوں کو پریشان ہونا نہیں، ہم کو پہلے ہی سب بتا دیا گیا ہے کیا کیا ہونے والا ہے، ہم کو ایک دم مخالف حالات میں بھی مسکراتے ہوئے جینا ہے، اپنے ایمان اور یقین پہ جمنا ہے، بس اصل چیز اپنا یقین کمزور نہ ہو، اپنا عمل کمزور نہ ہو۔ یہ بار بار سڑکوں پہ آنا ٹھیک نہیں ہے۔ بابری مسجد کے واسطے کتنے سڑکوں پہ آئیں گے، اب یہ کتنی مسجدوں کے واسطے سڑکوں پہ آئیں گے؟ سڑکوں پہ آنے کا کیا علاج ہے کیا؟ اکثریت کی عام آبادی سے بھیڑنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ مسلمان مشتعل ہوں اور اس کو بہانہ بنا کے بڑا وار کیا جائے۔ تو اب اصل کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، اصل ہر حال میں جمے رہنا، کہیں ہمارا عمل کمزور نہ ہو جائے، کہیں ہمارا یقین کمزور نہ ہو جائے، ہم جمے رہیں۔ ملک کے گرم سے گرم ہوتے ہوئے حالات میں مسلمان مسجدوں کو آباد رکھیں، عبادتوں سے لگے رہیں، دین پر ذاتی زندگی میں عمل کرتے رہیں، چاہے باہر کے قانونی دائرے میں ہمارے لیے پورے راستے بند ہو جائیں، ہم اپنی ذاتی زندگی میں اسلام پہ بھرپور عمل کرتے رہیں۔ ہماری استقامت سے ہی آخرت میں ہمارے درجے بنیں گے اور اس ملک میں بھی ہدایت آئے گی۔ تو کبھی اپنے ایمان میں، اپنے یقین میں، اپنے چہرے کی تازگی میں فرق نہیں آنا چاہیے، پوری یقین کے ساتھ استقامت کے لیے سے چلنا ہے، اس لیے کہ ہمارا راستہ ہی ایسا ہے، ہمارا راستہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، ہم کو مخالف حالات میں بھی جمے ہوئے رہنا ہے، اور اللہ توفیق دے تو اہل وطن کو سمجھانے کی بھی کوششیں شروع کر دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور قومی زندگی میں بھی استقامت عطا فرمائے، نفس کے خلاف بھی جمنا، شیطان کے خلاف بھی نیکی پہ جمنا، اور جانی دشمنوں کے مقابلے میں بھی دین پہ جمنا، یہی ہماری معراج ہے، یہی ہمارا اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو استقامت کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔